جب مدینہ کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو کس کے پاس جاتے تھے؟ اما عائشہ کے پاس جاتے تھے. وہ فقیہ تھیں، اما عائشہ کے پاس جاتے تھے نا. اچھا، کیا ایسا کہ اما عائشہ کے بعد کسی عورت نے نہیں پڑھا؟ شیخ اکرم ندوی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے ریسرچ کیا ہے حدیث پر، محدث آدمی ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا، ان کے ریسرچ کا موضوع یہ تھا کہ کیا کوئی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عورتوں سے نقل ہوئی ہے یا نہیں نقل ہوئی ہے. کیونکہ ہم لوگ کے پاس ایک مثال جو ملتی ہے ٹمٹماتی ہوئی، وہ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد کوئی اور نام نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے ماشاء اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کے علم میں برکت دے انشاءاللہ. انہوں نے کوشش کی اور ریسرچ کرنا شروع کیا. تو فائنلی یہ ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ لا الہ الا اللہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ریسرچ میں نے کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کتنے عورتیں ملی جو محدثات ہیں جن سے حدیث نقل کی گئی ہے. تو پتہ چلا کہ ابھی تک 10,000 عورتوں کی زندگی کے حوال وہ لکھ چکے تھے اس وقت تک. محدثات 10,000 محدثات جن سے ہم کو حدیث ملتی ہے، جو حدیث پڑھایا کرتی تھی، جو حدیث پڑھایا کرتی تھی، جو ہمارے ہاں علوم میں سب سے اونچے علوم میں سمجھا جاتا ہے. جو حدیث پڑھایا کتنی؟ 10,000. تب شیخ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ عنہ سے کہا کہ اب بس روک دو، پہلے اس کو شائع کر دو. تو وہ 43 والیوم پہ وہ کتاب شائع ہوئی ہے. 43 والیوم پہ وہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس کا مقدمہ جو ہے وہ خود اتنا موٹا ہے. ٹھیک ہے.